حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین عورتوں پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تینوں عورتوں کو اس گناہ عظیم کو کرتے دیکھو تو ان کو معاف کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرماتا ہے۔ وہ تین عورتیں کون سی ہیں جن کو زنا جیسی عظیم اور خطرناک گناہ کبیرہ کی چھوٹ دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی بتا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سزائے سخت دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسی کون سی تین عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عیب نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت ہو بھی جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے جاتے ہیں۔ کسی مرد یا عورت غیر محرم کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے تو فرق ہی نہیں پڑتا، کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ ہم آزاد خیال کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا ہے، اور یہ لباس تب قابل عمل ہوتا ہے جب اس کا شرعی طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب تو ہمارے معاشرے میں اس بدنما گناہ زنا کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن لڑکے پاک دامن لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جیسے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا ہو تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہونے لگ جاتی ہے، جیسے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اسی دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک ایسا قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے، یعنی تیری بہن، بیوی یا بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنے دل سے زنا کا قصہ اپنے دوست یا سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط راستہ دکھایا تھا۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جیسے یہ جرم اپنی اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا ہے، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ بالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، یا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میری امت سے بھول چوک اور جس چیز پر مجبور کیا جائے معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبوراً کیا گیا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے حد قائم کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ زنا کے بارے میں عورت اور مرد کو حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھنونا اور بدترین جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کے سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا اور انہیں شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان فرما دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لے، وہ ٹھیک ہو جائیں اور راہ راست پر آ جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آج جانا دعا ہے کہ ہمیں زنا جیسی موذی مرض سے اور اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔